الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق صدق الله العظيم سورہ انشقاق آیت نمبر 16 تا 25 کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ پچھلی آیتوں میں قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے اور نام اعمال جسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آیت نمبر 16 سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موت سے لے کر قیامت کے احوال مراد ہیں کہ موت کے بعد کیا کیا احوال ہوں گے، قیامت تک کیا احوال ہوں گے، وہ سب مراد ہیں۔ دوسری بات انسان کے احوال مراد ہیں۔ فلا اقسم بالشفق، اس آیت سے انسان کے احوال مراد ہے، یعنی اس کا بچپن، پھر اس کی جوانی، پھر اس کا بڑھاپا، یہ احوال مراد ہیں۔ بعض قیامت کے حالات یعنی قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا، پھر اسے روز محشر میں جمع کیا جائے گا، وہ سارے حالات مراد ہیں۔ اور فلا اقسم بالشفق، شفق سے مراد غروب کے بعد آسمان پر باقی رہنے والی سرخی ہے۔ شیخ حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفق سے مراد آسمان کے کنارے پر باقی رہنے والی سفیدی ہے جو سرخی دور ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہے اور اسی بنا پر ان کے نزدیک عشاء کا وقت شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس میں سجدے کی آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انشقاق تلاوت فرمائی، اور جب یہ آیت نمبر 21 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو آپ نے سجدے تلاوت فرمایا۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، یہ آیت پر سجدہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 16 تا 25 کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتے ہیں، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے۔ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ ایمان لانے والے جھٹلاتے ہیں۔ اور جن باتوں کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے، تو آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ مگر ہاں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی وہ اچھے حالات میں رہتا ہے، کبھی اس کے حالات بدل جاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اسے عزت دے دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، کبھی وہ بادشاہ بن کر رہتا ہے، کبھی وہ ذلیل بن جاتا ہے،
کبھی مالدار رہتا ہے، کبھی اس کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ غریب ہو جاتا ہے۔ تو آج مسلمانوں پر جو حالات ہیں، جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو کبھی ہم نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے کئی واقعات سے ہمیں تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ فرعون کے حالات کو دیکھ لیجئے، بادشاہ وقت ہے، قارون کو دیکھ لیجئے، ہارون کو دیکھ لیجئے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، احکام الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ۔